الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس مجلس میں ہم موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات و دن ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضانوں میں تھے لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے، اور ایک ایک لمحہ میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے تعلق سے جواب دینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ باتیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہم سن رہے تھے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آج کے اس درس میں ہم ان باتوں کو مکمل کر دیں۔ ابھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ مجھے آپ کے سامنے قرآن کے تعلق سے بتانا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ واقعی جو قرآن ہم جیسے کچھ پڑھتے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا غور و فکر کرے، یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ یہ قرآن ہمارے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے، جیسے کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ اسی طرح توبہ کی باتیں ہیں، استغفار کی باتیں ہیں، اور مہینہ جیسے جیسے ختم ہونے کو آتا ہے تو ہم ہی اپنے آپ کو توبہ کی طرف لگانا ہے، استغفار کی طرف لگانا ہے، تاکہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم گناہوں سے دھل جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کسی طرح کی کوئی خطا، لغزش اور گناہ باقی نہ ہو۔ تو آج کی اس مجلس میں چلیے ہم بات سنتے ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، مجھے آپ کو بتانا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک ان کے ماں کے ساتھ کیسے تھا۔ یہ ساری باتیں جو بتائی اور سنائی جاتی ہیں، اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اسے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے نہیں کہ صرف سننے میں مزہ ہو، سنانے میں مزہ ہو، وقت گزاری ہو، اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے اس سے ہم رکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے جو ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کے باپ دنیا سے جا چکے ہیں، کسی کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، جانتے ہیں یہ لوگ ہمارے وہ بھائی بہنیں، ہمارے ماں، ہمارے باپ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے بس ایک چیز کے طالب ہیں، ایک چیز کی وہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ کتنی اولاد ایسی ہے جو اپنے وفات شدہ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ یہ شہر خاموشاں قبرستان میں سوئے ہوئے لوگ، یہ آپ کے اپنے، یہ آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اب ان کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، جیسے کہا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: ولد صالح يدعو له،
نیک بچہ جب اپنے باپ کے لیے اپنی ماں کے لیے جب دعا کرتا ہے، صدقۃ جاریہ، یا اپنی زندگی میں انہوں نے کوئی صدقہ جاریہ کروا لیا، کہیں نل کا یعنی پانی کا ٹیپ لگا دیا، پمپ لگا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کسی مدرسے کو کوئی کام کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ گئے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تقریر بنا دی کہ لوگ اسے سنیں، مرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کریں۔ کتنے علماء ہیں، واعظین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کی تقریریں آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، پند و نصائح موجود ہیں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چیزیں ہیں جن کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ایک چیز کی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ان کی فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، حسن سلوک کریں گے، جنت کی نعمتوں کو بٹوریں گے، لیکن جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میرے ساتھ ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ان امی افتلتت، میری امی اچانک انتقال کر گئی۔ ایسا ہوتا ہے، بستر پر سوئے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹ گئے، انتقال ہو گیا، کوئی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، کوئی ویل نامہ لکھوانے کا موقع نہیں ملا کہ اتنا خیرات کرو، اتنا صدقہ کرو، اتنا کچھ کرو، کہنے کا یہ نہیں ملا۔ تو بس آدمی پریشان ہے۔ ایسی حالت میں اب اچانک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آدمی آ کر کہتا ہے، ان امی افتلتت نفسہا، میری ماں اچانک انتقال کر گئی، اگر وہ بول سکتی، اگر ان کو اتنا ٹائم ملتا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اگر میری ماں بول سکتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ اگر میری ماں کو بولنے کا ٹائم نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، لمحوں میں جان چلی گئی۔ کتنے ایسے ہیں، طبیعت خراب ہوئی، ICU میں رکھے گئے، وہیں سے انتقال ہو جاتا ہے، نہ تو آخر وقت میں نہ کوئی کلمہ پڑھانے والا ہوتا ہے، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں میری ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ضرور ملے گا، متفق علیہ، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ضرور تمہاری ماں کو ثواب ملے گا۔ جیسے تم نے کہا کہ اگر میری ماں کو بولنے کا ٹائم ملتا، مہلت ملتی تو میری ماں ضرور صدقہ کرتی، لیکن اتنی مہلت نہیں ملی، اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں میری ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے اس میں سے صدقہ کیجیے اور اس پر خرچ کیجیے۔ بہت سارے ہیں اور وہ 100 روپے بھی دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ 10 روپے ابا کے لیے، 10 روپے امی کے لیے، کہا کسی توڑ کے، یعنی جتنی ان کی طاقت ہے، لیکن ان تمام کی طرف سے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ویسے وہ صدقہ، بیٹے صدقہ کرتے ہیں، ماں کو ضرور ثواب ملتا ہے، باپ کو ضرور ثواب ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ولم یحج، میرے باپ نے حج نہیں کیا، کیا میں میرے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو کان علی ابیک دین اکنت قاضی، مجھے بتاؤ اگر تمہارے باپ کے اوپر اگر قرضہ ہے تو کیا تم اس قرضے کو ادا نہیں کرو گے؟
اس نے کہا کہ ہاں، دین اللہ احق، اللہ کا قرضہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کرو۔ حج، تم حج کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو ملے گا۔ پہلی حدیث یہ کہتی ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا۔ باپ پر حج واجب تھا، بغیر حج کیے مر گیا، تو وہ حج تم کرو گے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو ملے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ادرکہ الحج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج واجب ہو گیا ہے، وہو شیخ کبیر، لیکن میرے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ وہ زمانہ تھا سواری، کار، فلائٹ، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، اور اونٹ پر بیٹھ کر جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے باپ کو اونٹ پر بٹھاتا ہوں تو باپ گر جائیں گے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اگر اونٹ پر رکھ کر باندھ دیتا ہوں تو مر جائیں گے، کیا کروں؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا باپ مر جائے، کیا میں ابا کی طرف سے میں حج کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو کان علیہ دین، اگر باپ پر قرضہ ہوتا تو تم قرضہ ادا نہیں کرتے، ویسے ہی اللہ کا قرض ادا کرو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ 3 حدیثیں ہمارے ساتھ تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کا ثواب، حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو ادا کرتے ہیں، ماں باپ کو ملتا ہے جب بچے ماں باپ کی طرف سے بجا لاتے ہیں۔ آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ ہر آیت کا سبب نزول ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا۔ میں یہ چیزیں اس لیے کہتا ہوں، ماں کا احترام، باپ کا احترام ضروری ہے، لیکن وہاں جہاں رب کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اگر ماں باپ بچوں کو یہ حکم دیں کہ دیکھو فلاں کے گھر نہ جانا، حالانکہ وہ خونی بھائی ہو، رشتے کا بھائی ہو، قطع تعلق کا حکم دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ماں باپ کی بات ماننا کہاں تک ضروری ہے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ میں اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے مجھ سے کہا، سعد کیا بات ہے کہ تم عجیب عجیب کام کر رہے ہو، عجیب عجیب کام کر رہے ہو جو پہلے نہیں کرتے تھے، تم لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اماں نے کہا، لَتَدْعَنَّ دِينَكَ هَذَا أَوْ لَا آكُلْ وَلَا أَشْرَبْ، اگر تم دین جس پر تم عمل کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر تم ایمان لائے ہو، اگر جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ایسی بہت ساری مائیں کرتی ہیں کہ میرا حق تم پر ہے، ڈراتی ہیں اولاد کو، میں جیسے بولے ویسا تم کو سننا پڑے گا، ایسا کہہ کر بچوں کی کہا کہ بات اچھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہو، رب کی رضا کے معاملے میں ہو تو بات ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قلت یا اماں لا تفعلی، میں نے کہا امی ایسا مت کیجئے، کسی صورت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو ایک دن سعد بن ابی وقاص کی ماں بھوکی رہی، دوسرے دن بھوکی رہی اور بالکل کمزور ہو گئی، اور جب میں نے
ماں کو اس کمزوری کی حالت میں دیکھا تو کہا قلت یا اماں تعلمین واللہ، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی اچھی طرح سن لیں، اگر آپ کی 100 جانیں ہوں، اگر ایک ایک جان ایسی نکل جائے بغیر کھائے بغیر پیے، تو تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ شریعت ایک کہتی ہے کہ شادی ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو، وہ لوگ کہتے ہیں ہماری امی کی خواہش کا احترام ہے، ہماری امی کی خواہش ہے، سونا پہننا امی کی خواہش ہے، جہیز لینا امی کی خواہش ہے، بہت ساری چیزیں لینا امی کی خواہش ہے۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ کبھی آدمی انجانے میں لے لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اسے استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے۔ تو بہت سارے ہیں۔ کہا کہ یہاں خواہش کا احترام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ماں باپ کی خواہشوں کا نہیں جو دین کی مخالفت میں جاتے ہوں۔ اسی لیے کہا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، اور میں نے کہا کہ امی 100 جانیں بھی تمہاری ایسی چلے جائیں تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب ماں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ کھانے لگی، انہوں نے اپنی ضد چھوڑ دی اور وہ کھانے لگی۔ جیسے اور ایک حدیث میں بھی بتایا گیا، کہا کہ اسی طرح 3 دن تک سعد ابن ابی وقاص کی ماں بھوکی رہیں اور تیسرے دن بے ہوش ہو گئی۔ سعد ابن ابی وقاص کے اور ایک بھائی آئے ام عمارہ، انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کی ماں کے چہرے پر پانی ڈالا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دینے لگیں اور کہا کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں گی تو لوگ تمہیں طعنے دیں گے، یا قاتل امہ، اے اماں کو قتل کرنے والے، تیری وجہ سے اماں کی جان چلی گئی، تو دین چھوڑ دے، میری بات مان لے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات کہی، کہا کہ امی آپ بھلے کھائیں نہ کھائیں، پئیں نہ پئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ثبات قدمی، اس کو کہتے ہیں دین میں جم جانا، نہ کسی کی خواہش ہے نہ کسی کا۔ کہا کہ دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي عَلَىٰ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر اولاد تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم ایسی چیز کو میرے ساتھ شریک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی بات مت مانو، تم ان کی بات مت مانو۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ موحد نہیں ہیں، مشرک ہیں، دین اور توحید پرست نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ ظلم کرو، زبردستی کرو، نہ، ایسا نہیں کر سکتے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، انہیں سمجھاتے رہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، انہیں سمجھاتے رہو، انہیں اس بات کی تعلیم دیتے رہو کہ جنت میں ہم سب ایک ساتھ جائیں گے، آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اے ابراہیم اگر تم اپنے اس دین کی باتوں سے باز نہیں آؤ گے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں پتھروں سے مار مار کر تمہاری جان نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟
قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، آپ پر سلامتی ہو، میں میرے رب سے آپ کے گناہوں کی بخشش چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز گفتگو دیکھیے، یا ابت لا تعبد الشیطان، باپ کا یہ سخت رویہ دیکھیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ سلوک دیکھیے کیسے ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے۔ یہی رویہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ آپ نمازی ہیں، ماں باپ بے نمازی ہیں، تو اچھے اسلوب کے ساتھ انہیں سمجھائیے۔ ماں باپ توحید پرست نہیں ہیں، اچھے اسلوب کے ساتھ انہیں نیکی کی راہ پر لانے کی کوشش کیجیے۔ اپنا انداز بدلیے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کیسے پوری کرتے ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ اسی طرح ایک اور بات جیسے ہمارے سامنے ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی بیویاں تھیں۔ ایک تو ام رومان تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں تھیں، یہ قتیلہ جو اسماء بنت ابی بکر کی ماں تھیں۔ تو اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بہنیں تھیں، لیکن ان کی دونوں مائیں الگ الگ تھیں، ایک ام رومان اور ایک قتیلہ۔ کہتے ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھیں، اور جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ اتتنی امی راغبہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر کی ماں آئیں، اور بیٹی سے ملنے کے لیے جب ماں آتی ہے تو کچھ چیزیں لے کے آتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی مائیں اپنی بیٹیوں کے گھر آتی ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتی، وہ زمانے میں بھی یہ کچھ چیزیں لے کر آئی، تو اسماء بنت ابی بکر نے لینے سے انکار کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگیں اَأَصِلْهَا، کیا میں اپنی اس مشرکہ ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں ان کی اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسلام لانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میری ماں گھر آئی ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قال نعم، اگر تمہاری ساس گرچہ کہ مشرکہ ہے، تمہیں حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بچوں کو حکم ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جبکہ ماں مشرکہ ہے۔ اگر ماں موحدہ ہے، مطیعہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کتنا اچھا سلوک کرنا آپ کا حق بنتا ہے، کس اچھے خوش مزاجی کے ساتھ استقبال کرنا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کے گھر آ رہی ہے۔ آپ کہا کہ کتنا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اچھے طور سے آپ کا استقبال کریں۔ ابن عینہ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی، لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ۔ دوستو عزیزو، ہم اس ملک میں بستے ہیں، ہمارے آس پاس بہت سارے مشرک ہیں، بہت سارے کافر ہیں۔ اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ جو مشرک ہمارے سے اچھا تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے خلاف وہ لوگ جنگ نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے نہیں ہیں، اور وہ ہم کو ہمارے ملک سے نہیں نکالتے ہیں، ہمیں گھر سے بے گھر نہیں کرتے ہیں، اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہتری کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا بیہیویئر کریں، اس لیے
کہ آج بھی ہم اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ گنے چنے چند لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں، ورنہ عموماً عام طور سے یہاں کے لوگ ابھی بھی اچھے ہیں۔ ہم ان کو حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اچھا اسلام ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن ایک طاقت ہے، میڈیا کی ایک طاقت ہے، ان کی زبانیں زہر میں بھگو ہوئی ہیں، بھیگ چکی ہیں، انہی زہر میں بھجی زبانوں سے وہ زہر پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کے اخلاق کے خلاف، عادات کے خلاف۔ اللہ اللہ، اس کا حساب تو ان کو اللہ کے پاس دینا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم بحیثیت مسلمان کوشش کرتے جائیں مثبت انداز میں، جو اخلاق ہمارے ہیں، جو خیر خواہی ہے، جو حسن اخلاق کا نمونہ ہم بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو لے کر ان کے ساتھ ہم پیش آئیں۔ دین ہمیں جو سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ تم ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ انصاف پسندی سے کام لو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 یہ ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، گرچہ کہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، وہ یہ کہ ایک بات ہمارے ساتھ آتی ہے کہ بر الوالدین کی باتیں ہم نے سنی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ باتیں ہم سن چکے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں آتی ہے عقوق الوالدین، اس کو کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی۔ بر الوالدین میں جیسے معنی ہے کہ جس طریقے سے ہو سکے آپ ماں باپ کا دل جیتنے کی کوشش کریں، جیسے کچھ ہو سکے آپ ماں باپ کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اپنی بول سے، گفتار سے، کردار سے، کچھ بھی ہو ماں باپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی سنا، کسی اولاد کی کسی رویے کی وجہ سے اگر ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کوشش کریں کہ یہ نوبت ہرگز ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اور اسی کو کہتے ہیں عقوق الوالدین۔ عقوق عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 3 مرتبہ دہرائی، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ جب کوئی اہم چیز ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دے کر 3 مرتبہ کہتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی چیز بتاتے ہوئے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہم اپنے آس پاس کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ غیروں کو تو چھوڑیے، ہمارے اپنے مسلمان کہلوانے والوں کو دیکھیے، کتنے درگاہوں پر سجدے ہو رہے ہیں، کتنے درختوں پر ڈوریاں باندھی جا رہی ہیں، کتنے ایسے پلر لگے ہوئے، وہاں ہنڈی ہے اور کچھ پھول بھی ہیں اور لوگ وہاں تبرک حاصل کر رہے ہیں، اور ہم آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے کیا لینا ہے؟ ہاں، بہت سارے تو آنکھ بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
ایک طرف نبی کی زبان یہ کہے کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور میں آنکھ بند کر کے چلا جاؤں اور سمجھوں کہ زمین سے رحمت کے خزانے ابل پڑیں، ہمارے گھروں میں صحت آ جائے، بیماریاں نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا عذاب نہ آئے، اللہ کے زمین پر غیر اللہ کے گن لوگ گانے لگیں، اللہ کی زمین پر لوگ شرک کے ترانے گانے لگیں، اور ہم سمجھیں کہ اللہ کا عذاب نہ آئے، اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ دوستو، ایک بات میں کبھی سوچتا ہوں، ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ بڑے خوش نصیب تھے، کم از کم ان کے جنازوں میں 140 آدمی تو شریک ہوتے تھے، بڑے احترام سے ان کی جنازے کی نماز ہوتی تھی، بڑے احترام سے ان کا غسل ہوتا تھا، بڑے دعاؤں کے ساتھ لے جا کر انہیں دفن کرتے تھے۔ اب تو وہ موقع بھی نہیں رہا، اب تو نہ تو دیدار ہے، نہ تو دعائیں ہیں، نہ تو جنازے میں اتنی تعداد ہے، نامعلوم آدمی لے جایا جاتا ہے اور پلاسٹک میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور بس دور سے اگر ہو سکے تو 2-4 آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اسے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آؤ، پھر اس راستے کی طرف آؤ جس راستے سے تم بھٹک گئے ہو۔ یہ بیماریاں اسی لیے آتی ہیں کہ پھر سیدھے اس لائن کی طرف لانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ واپس لانے کے لیے، تو پہلی چیز جس کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے، لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکال کر توحید کی طرف لانا ہے۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں کہا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وجلس متکئا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے، آپ وہ باتیں کہنے لگیں، شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کی باتیں کہنے لگیں۔ ارے جو کام تمہارا ہے وہ کرو نا، شریعت بتانے کا کام علماء ربانیین کا ہے، وہ کام علماء ربانیین کریں گے، تم جو کر سکتے ہو وہ کام کرو۔ آدمی ایسا نہ کہے ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، یعنی ساری باتیں مجھے معلوم ہے، میں تو آل ان ون ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ جب بولنے لگے تو الٹا سیدھا بولنے لگے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا پوچھے گا جس کے بارے میں آپ کو نالج ہے، جس کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت بولیے، مت بولیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، جو کچھ کان سنتے ہیں، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، جو کچھ دل سمجھتے ہیں، سب کے تعلق سے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا وقول الزور، جھوٹی باتیں، معاملات میں تو بات الگ ہے، لیکن دین کے معاملے میں جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ خواہ کے مسئلے، مسائل، فتوے، پتہ نہیں کیا کیا، کچھ فتوے تو لوگ پوچھتے ہم سے ہیں کہ فلاں کے پاس ہم کہا کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہراتے رہے، ہم کہتے رہے لیتہ سکت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ بتلائے، الاشراک باللہ، وعقوق الوالدین، وقول الزور، یعنی جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، جس بارے میں آپ کو تجربہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، خواہ اس میں آپ اپنا سر دھنیں،
اور خامخواہ اس میں اپنے آپ کو ملوث کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ بتائی تو اس میں کہا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، وقتل النفس، معصوم جان کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی کو شمار کیا گیا۔ اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ عقوق الوالدین کی اس آخری میں ہمارے پاس ایک 5 منٹ کا وقت ہے، ہم بتاتے ہیں عق کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ عاق لوالدیہ، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو عاق کہتے ہیں۔ عاق کے معنی یہ ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتری کرنے کا جو موقع تھا اس کی جگہ اس نے برائی کر دی، ماں باپ کو تکلیف دے دی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بڑے سلف کے بڑے زاہد عابد ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کہ بر کسے کہتے ہیں، عقوق کسے کہتے ہیں؟ بر کے معنی ہر وہ نیکی، جیسے انہوں نے کہا البر، بر کے معنی ہیں کہ تم ہر اس چیز کو اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرو جس کے تم مالک ہو، اور جس بات کا ماں باپ حکم دیں اسے مانو جب تک وہ حکم اللہ کی معصیت میں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اگر کسی کے ماں باپ اپنی بیٹی سے کہیں ارے کیا بوڑھی عورت کی طرح برقع پہنتی ہے، بغیر برقعے کے نکل، بغیر حجاب کے نکل، کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یہ ایک خاتون نے بتایا کہ تہجد پڑھنے لگی تو گھر کی عورتیں ڈرانے، ارے تہجد وہ تو بوڑھے ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، ابھی جوانی میں پڑھیں گے تو آصف سوار ہو جائے گا، العیاذ باللہ۔ یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی باتیں ہیں، اور یہ کیا چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح عقوق الوالدین کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا والعقوق ان تہجرها، عقوق یہ ہے کہ تم ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو اور ان کو اپنی سلوک سے محروم کر دو، اچھے سلوک سے محروم کر دو۔ دوستو عزیزو، ماں باپ جو اولاد کے لیے ہر طرح کا تکلیف اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں اور احسان پر احسان کرتے ہیں، ایسے ماں باپ کے ساتھ آپ بھلا کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک آخری حدیث ہمارے ساتھ ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان 3 آدمیوں سے کہا، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، المدمن علی الخمر یعنی ہمیشہ شراب کے نشے میں دت رہنے والا، اور تیسرا آدمی والمنان بما اعطا، دے کر احسان جتانے والا۔ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں، اور آخر میں ایک اور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر۔ اچھی طرح سن لیں، لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے علی، آپ داماد رسول ہیں، کوئی ایسی خاص بات اللہ کے رسول نے لوگوں سے چھپا کر تم کو بتائی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر مجھے بتائی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں، ان میں سے ایک کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرے۔ جیسے آج کل کے جانور آستانوں میں، درگاہوں میں ذبح ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا،
اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والوں کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے پیسے سے، اپنی زبان سے، اپنے پاور سے کسی ایسے بدعتی کو اگر سپورٹ کرتا ہے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اسی طرح وہ شخص، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ کہا صحابہ کرام تو جیسے دوسری میں حدیثوں میں آتا ہے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ماں باپ پر کوئی آدمی کیسے لعنت کرتا ہے؟ کہا کہ ایک تو لعنت ہے کہ آدمی بالمواجہہ، آمنے سامنے ماں باپ کو گالی دے، یا کبھی خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بن جائے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اس کی ماں باپ کو گالی دے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں نے آپ کو بہت دنوں سے اس ٹاپک پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں۔ تمام باتوں کا مقصد، منشا یہی ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کو ہمارے لیے جنت کا دریا بنا لیں، کوشش کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی خیر کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرمائے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج مسلمان بڑے پریشان ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو تونگر بنا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جانوں، مالوں، عزتوں، عصمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، مسلمانوں میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔